اندر رکھ کے بیٹھ جائیں یہ گے. FM 98.2 پہ بھی ہمارا پروگرام آ رہا ہے، تو کیا وہ اگر صرف یہی شرعی مسائل کا پروگرام 24 گھنٹے چلے تو اس کو لے کے بیٹھ ہمارا جائیں. پروگرام الحمدللہ جو ہے شرعی مسائل کا ہی پروگرام ہے. نہیں 24 گھنٹے تو نہیں چلے گا نا. 24 گھنٹے انہوں نے صرف ہمارے پروگرام کو لے کر ہاں لمٹ کیا. اس ٹائم کے لیے اگر آپ ریڈیو کو لے کر سن سکتی ہیں صرف اس ٹائم کے لیے، اور شرعی مسئلہ سن سکتی ہیں، کیونکہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ آج ہمارے عجائب القرآن و غرائب عجائب القرآن کے ساتھ اعتکاف بڑا اہم سلسلہ چل رہا ہے. تو اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف ڈاکٹر صاحب نام ہے دھرنا دے دینے کا، نام ہے ایک جگہ جم کے بیٹھ جانے کا. اعتکاف کرنے والے اس لیے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، رب العزت اب ہم نے اس جگہ سے اسی وقت اٹھنا ہے جب میرے مالک و مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جب تو ہماری بخشش فرمائے گا. اس اعتماد کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اللہ کی رحمت پر آس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے. تسبیحات پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اگر سننا ہے تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن لیں. میں ایک کال سن لوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں مسز سلیم بول رہی ہوں. جی فرمائیے. ہاں میری دو بہن ہے، سسٹر چھوٹی والی نا. جی جی. ڈاکٹر صاحب اس کا رشتہ ہی نہیں بنتا نا، بامبے میں رہتی ہیں. اچھا. ہاں اس کی شادی ہو جائے کچھ، اس کا نام شاہین ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کال کی، بہت شکریہ. آج کیونکہ ہم عجائب القرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، میں امید کروں گا کہ ہمارے سائل جو ہے اسی حوالے سے کوشچنس کریں یا اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے کوشچن کریں. انشاءاللہ آج اسی پہ گفتگو ہوگی. جی مفتی صاحب آپ کچھ سنا رہے تھے. تو اعتکاف کرنے والا اس نیت سے اعتکاف کرتا ہے، پھر وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتا ہے، شرعی مسائل سن سکتا ہے. آپ کتابیں لے کر بیٹھیں، تمام میرے بھائی اور میری بہنیں جو شرعی مسائل پر مبنی ہوں، تو آپ اللہ کے دین کو سیکھیں. اس میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، نہ کہ بیٹھنے کا مقصد آرام کرنا ہے. ہم اس نیت سے بیٹھے ہیں، اور ہم بیٹھیں گے بھی کب؟ عصر کی نماز ہم نے وہیں پڑھنی ہے جہاں پر اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تاکہ وہ جو غروب آفتاب کا وقت ہے وہ اس جگہ پر ہو، ہم اعتکاف کی حالت میں ہوں. اگر کوئی شخص مغرب کے بعد جا کے اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دن جو ہے وہ نکل چکا ہے اس کا. اب یہ اعتکاف کے مسائل ہیں. اعتکاف میں جب وہ بندہ اٹھ کے جاتا ہے یا بندی اپنی جگہ سے اٹھ کے جاتی ہے بغیر وجہ کے، تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. ہاں اگر کوئی شرعی حاجت ہو، اگر ڈاکٹر وہاں نہ آ سکے تو آپ دوائی لینے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. کوشش یہ کیا کریں کہ اگر طبیعت خراب ہو، بہت سے لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اعتکاف بعض اوقات لوگ بولتے ہیں ٹوٹ گیا، ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. اعتکاف نہیں ٹوٹے گا ڈاکٹر کے پاس جانے سے. اگر ڈاکٹر صاحب خود نہیں آ رہے اس جگہ پر تو آپ جا کر دوائی لے کر واپس آ سکتے ہیں. ٹھیک. مصطفیٰ شادی کے حوالے سے دوبارہ وظیفہ پوچھا گیا ہے. شادی کے حوالے سے میری بہن، میں نے بھی عرض کیا تھا، شاید آپ نے نہیں سنا، 1111 مرتبہ یا جامعوں پڑھیں 40 دن تک. وہ لڑکا یا لڑکی جس کے رشتے کا مسئلہ ہے، اور یا لطیفو یا ودودو پڑھیں 1111 مرتبہ. اس کے والدین یا سرپرست، اللہ کرے گا ضرور رشتہ ہو جائے گا. مفتی صاحب جب بات ہو رہی تھی تابوت سکینہ کی، تو آپ نے بخت نصر کا ذکر کیا تھا، تو میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ مزید ڈیٹیل آپ. بخت نصر کے بارے میں کتابوں کے اندر کچھ ایسا لکھا ہے کہ بخت بیٹے کو وہ کہتے ہیں، لڑکے کو کہتے ہیں، اور نصر بت کا نام ہے. عمالقہ نامی قوم تھی، بہت جنگجو، بڑی بہادر، ظالم، خونخوار قسم کی. ان کا جو بت تھا سب سے بڑا، جس کو نصر کہتے تھے، اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ پڑا ہوا ملا. اس کے والدین کا کسی کو نہیں پتہ تھا. تاریخ میں آیا ہے کہ یہ ناجائز اولاد تھی. اچھا. تو کوئی اپنا گناہ چھپانے کو وہاں پھینک گیا. اب اس کو اٹھا لیا گیا، اور وہ اس بت ہی کے نام سے، کہ بت کا بیٹا، بخت بیٹا نصر بت کا بیٹا، اس کے نام سے وہ مشہور ہو گیا. اب اس کے اندر خصوصیات بڑی تھی، ذہن بہت تیز تھا، بڑا چلاک تھا، جسم بڑا اچھا تھا، بڑا خوبصورت تھا. تو وہ بادشاہ کے مقربین میں چلا گیا. بادشاہ نے اس کو شہر بابل، جو سلطنت بابل کا گورنر مقرر کر دیا. اور بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کو پوری سلطنت کی بادشاہت مل گئی. اب اس نے کیا کیا، اسی بنی اسرائیل پر حملہ کر کے بنی اسرائیل میں سے 1 لاکھ کو تو اس نے قتل کر دیا. 1 لاکھ کو اس نے
شہر بدر کر دیا اور 1 لاکھ کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور انہی کے اندر عزیر علیہ السلام بھی تھے جو قیدی تھے۔ تو جب ان کو لے گیا اپنے ساتھ تو پھر عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ واپس جب چھوٹ کر آئے، رہا ہو کے آئے، تو اس کے بعد کو وہ سارا واقعہ جو ہے کہ بیت المقدس کو اس نے خراب کیا تھا، تباہ و برباد کیا تھا، تو اس کے بعد کافی عرصہ وہ حکومت کرتا رہا اور پھر وہ مر گیا۔ ایسی تاریخ کے بارے میں اس کا یہ ملتا ہے۔ اب یہاں تک تعلق ہے عزیر علیہ السلام کا، تو عزیر علیہ السلام جب واپس اپنے اس علاقے میں بیت المقدس آیا ہے، بعد میں شابور اور مختلف قسم کے نام آئے کہ وہ بستیاں جس کو اس نے خراب کیا تھا، وہاں پر آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکایت فرمائے کہ کیسے اے مالک مولا اب تو کیسے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ حیرت کے طور پر تھے، نہ کہ عقیدہ نہیں تھا کہ مالک مولا تو زندہ نہیں کر سکتا یا مجھے دکھا زندہ کیسے کرتا ہے، ایسا کوئی بات نہیں تھی، حیرت کے طور پر بے اختیار زبان سے بات نکلی تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کچھ دکھا دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں پر انگوروں کا جو گچھا تھا اس کو لے کے نچوڑ کے صاحب اس کو جاری رکھیں گے۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ڈراپ ہو گئی صاحب عزیر علیہ تو اس کو السلام۔ نچوڑ کے شیرہ اس کا کچھ پیا، کچھ پاس رکھ لیا، اس کے بعد وہاں کے پھل توڑے، کچھ کھائے، کچھ پاس رکھ لیے، اور ساتھ ان کا گدھا جو تھا وہ بھی ساتھ تھا، اس کو ایک درخت کے نیچے باندھا اور وہاں پہ آپ لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام، جسے قرآن فرماتا ہے کہ ان کو 100 سال وہاں پہ وہ سوئے رہے، لیکن 100 سال کے بعد وہاں پہ حکومتیں بدلتی گئیں۔ تقریباً 70 سال جب آپ کے آرام کرنے کے ہو گئے تو فارس کے اندر سے ایک بادشاہ اٹھا اور اس نے جا کر وہاں پر سلطنت پر، بیت المقدس کی سلطنت پر قبضہ کیا۔ بڑا اچھا بادشاہ تھا، اس نے وہاں بنی اسرائیل جو بکھر چکے تھے ان کو بلا کر دوبارہ آباد کیا، ان کو پورا پیسہ خرچ کرنے کو دیا، پہلے سے زیادہ خوبصورت اچھا شہر بن گیا۔ اب وقت گزرتا گیا، 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام جاگتے ہیں اور سوچتے ہیں شاید کہ میں 1 دن یا 1 دن سے کم کچھ اتنا عرصہ جو ہے وہ سویا ہوں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے عزیر تو کتنی دیر سویا ہے؟ تو یہی انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم یا زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 100 سال سوئے رہے ہو، کیونکہ کپڑوں پہ غالباً سلوٹیں بھی نہیں آئی تھی تو آپ کو لگا کہ شاید آپ چند گھنٹوں کے لیے آرام فرمائیں۔ ایسا ہی تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دکھایا کہ ان کا کھانا بالکل ٹھیک تھا، لیکن گدھا جو تھا وہ گل سڑ کے ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں جدا ہو چکی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اس ہڈیوں کو جوڑ کر پھر اس پر گوشت چڑھایا، گوشت چڑھا کر اس پر کھال آئی، اور پھر وہ گدھا جو تھا وہ کھڑا ہو گیا اسی طرح جس طرح کہ جاندار کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے۔ چاہے تو وہ زندہ رکھے کسی کو، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں زندہ رکھا، اور چاہے تو وہ قبر کے اندر کسی کو زندہ رکھے، چاہے تو وہ زمین پر کسی کو زندہ رکھے۔ اب عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے ہیں، اور بالکل سوئے رہے ہیں، لیکن کسی کو نظر نہیں آئے، ان کا گدھا کسی کو نظر نہیں آیا، ان کا سامان کھانا کسی کو نظر نہیں آیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو زندہ رکھے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ بے شک۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز بقا خان بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ جی کل میں نے آپ کا پروگرام سنا تو اس میں یہ خوابوں کے بارے میں آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے۔ جی جی۔ تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ کسی جاہل وغیرہ سے یا کسی کے سامنے خواب بیان نہ کریں۔ جی بالکل۔ لیکن اگر جیسے کوئی کسی شخص کو خواب آتے ہیں تو اگر ہمارے پاس کتابیں ہوں گھر میں، خواب نامہ وغیرہ جیسے ہوتا ہے، تو کیا اس میں سے ہم خواب دیکھ کر تعبیر دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جائز ہے؟ ٹھیک، اس کے علاوہ کچھ اور؟ نہیں جی، بس یہی پوچھنا تھا فی الحال۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے رہیے۔ مفتی صاحب، خوابوں کی تعبیروں کی جو کتابیں آتی ہیں تو کیا ان تعبیروں پہ پہلے یہ بتائیے کہ بلیو کیا جا سکتا ہے، اور ان سے جو تعبیر جو لی جائے گی کیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں بلیو تو کیا جا سکتا ہے، مگر خواب کی تعبیر کون شخص بیان کر سکتا ہے، اس کے لیے جو شرائط آئی ہیں وہ تمام یہ ہیں کہ وہ عالم ہوگا، وہ فقہ، اصول فقہ، تصوف،
मानी बदी बयान सर्फ नहाव अहवाल तमाम के जो है वो मार्फत रखता होगा। इसके अलावा तफसीर उसूल तफसीर हदीस उसूल हदीस और उसके अंदर आए हुए अहकाम को जानता होगा। अब जो आम साइलीन हैं जो किताबें लेकर जो है वो, क्योंकि एक जनाब मोहतरम मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि एक ही ख्वाब है, वो अगर आके 10 आदमी बयान करते हैं तो उन 10 की अलग अलग ताबीरें हो सकती हैं कि एक आदमी नमाजी है, एक आदमी बेनमाजी है, एक आदमी सूद खाने वाला है, एक आदमी हलाल खाने वाला है। तो ये अलग अलग जो लोग हैं इनके लिए अलग अलग ताबीरें हो सकती हैं। इसलिए आप ख़ुद उसकी ताबीर फ़कत आप पढ़ तो सकती हैं मगर अपने आप से ख़ुद बयान नहीं कर सकती, किसी आलिम ही से रुजू करना पड़ेगा। फिर वो जो ताबीर आपके लिए बयान करेंगे उस ख्वाब की वैसी ही ताबीर होगी। ठीक, यानी उसी पे अमल किया जाए। ठीक नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।